کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہماری رہنمائی کے لیے ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے سیدھے رستے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات میں شامل فرمایا۔ ہم انسان و بہترین مخلوق ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں تخلیق کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت میں پہنچنے کا راستہ بھی دکھلا دیا اور ہمیں بتلایا کہ جنت کے اندر تمہارے لیے کیا نعمتیں ہیں، اور ہمیں دنیا کے اندر ہی جہنم سے ڈرایا۔ آج ہم دنیا کی زندگی میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہم اپنی آخرت کی زندگی جو کہ یقیناً ہے اور ہمیشہ والی زندگی ہے اسے اس دنیا کی عارضی زندگی کے عوض گوا دیں تو پھر ہمارے لیے سوائے پچھتانے کی کوئی بات نہ بچے گی۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے جو پچھتا رہے ہوں گے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فوراً ہی پچھتانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے 1 منٹ کا وقت مل جائے اور میں اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آ جاؤں۔ یہ انسان یقیناً ناشکرا ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ان گنت اور لا تعداد درود و سلام ہو ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کے ارشادات ہمارے لیے دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہیں۔ اس دنیا کی ہر حکم سے قیمتی آپ کا حکم ہے۔ اس دنیا کی ہر شے سے مقدم اور اس دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر آپ کی جان ہے ہمارے لیے۔ ہماری جان، مال، ہمارے والدین اور جو بھی ہمیں عزیز ہے ان سب سے زیادہ عزیز اگر ہمیں کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا آپ کی اطاعت کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو۔ اور مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو جاتا جب تک ہر چیز سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ محترم سامعین، اللہ کا بہت شکر ہے، اس کی توفیق سے ہم نے سورۃ الفاتحہ مکمل کی۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کی، تو آج ہم سورۃ البقرہ کا افتتاح کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ بسم اللہ کے بعد الف لام میم، یہ اس کی پہلی آیت ہے، اور یہ سورت مدنی صورتوں میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مدینہ کے اندر تھا وہاں پر جو صورتیں نازل ہوئیں ہم انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے۔ بہت سے علماء کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، صحابہ کرام سے بھی۔ اس کے اندر کوئی شک و گنجائش کی موجود نہیں ہے۔ الف لام میم
ایسے حروف ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ عام طور پر جب طالب علم سیکھنے کے لیے استاد کے پاس بیٹھتا ہے تو استاد اسے یہی بتلاتا ہے کہ اس کا معنی و مفہوم اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں، اور یقیناً یہ بات ثابت ہے اور یہ بات ہم سب مانتے ہیں، لیکن محدثین سے اور صحابہ کرام سے اس کے بارے میں چند ایک روایات ملتی ہیں، تو میں وہ آپ احباب کے سامنے گوشے گزار کر کے پھر ہم اس سے آگے اپنی بات کو بڑھائیں گے۔ تو سورتوں کے جو نام ہیں وہ ہم انہیں صرف سورۃ البقرہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سورت جس کے اندر بقرہ کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر بقرہ سے مراد ہمارے والے بکرے نہیں ہیں، وہ یہاں پر بقرہ سے مراد گائے ہے۔ بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو بولا جاتا ہے، تو اس سورت کے اندر ایک گائے کا بنی اسرائیل کے آدمی کا واقعہ ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ جب حنین کے اندر لشکر کے قدم اکھڑ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے انہیں درخت والوں کہہ کر پکارا، یعنی اے بیت الرضوان والوں تم کہاں بھاگ رہے ہو، ادھر آؤ، اور اے سورۃ البقرہ والو کہ جن کے اوپر سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ جب یہ الفاظ سنے صحابہ نے تو وہ خوشی سے دوبارہ پلٹے اور جنگ جیتی، اور اسی طرح جب بنو حنفیہ سے صحابہ کرام جنگ کر رہے تھے، ان کے اندر ایک خبیث نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو جب صحابہ کرام ان سے جنگ کر رہے تھے تو ان کے قدم ڈگمگا گئے، تو صحابہ نے بھی لوگوں کو اسی طرح پکارا کہ اے اصحاب سورۃ البقرہ، کہ سورۃ البقرہ والے صحاب کہاں جا رہے ہو۔ تو اس بات کو سننا تھا کہ تمام کے تمام صحابہ دوبارہ سے جمع ہو گئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جیت گئے۔ تو اس لیے آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو یہ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سورت کی زیادہ تلاوت کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اے فلاں سورت والے، کہ اے زیادہ فلاں سورت پڑھنے والے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ جو الف لام میم ہے یہ سورتوں کا نام ہے، اور اسی طرح صحیح اس بات کی دلیل جو ہے وہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کے اندر الف لام میم سجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ دہر حل اتی علی الانسان، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الف لام میم سجدہ صحابہ کرام نے شمار کیا تو گویا یہ سورت کا نام ہے، اور بعض کا اس بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جس طرح حضرت شعیب سالم بن عبداللہ اسماعیل بن عبد الرحمن صدی کبیر بھی یہی کہتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن عباس جو حدیث قرآن کے بہت بڑے تفسیر کرنے والے تھے وہ بھی یہی فرماتے ہیں، صحابہ میں سے ہیں حضرت عباس یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے الف لام میم۔ اور اسی طرح حامیم، الف لام میم، اور اس کے علاوہ الف لام را، یہ تمام کے تمام اللہ کے بڑے بڑے نام ہیں، اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے یہ دونوں روایتیں مروی ہیں۔
اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ الف لام میم کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد لطیف ہے اور میم سے مراد مجید ہے۔ یہ تمام کے تمام اللہ کے نام ہیں۔ تو صحابہ کرام سے ہمیں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ تو امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ان سب اقوال کے اندر یہ تطبیق دی ہے، اس طرح سے انہیں صحیح کہا ہے، یعنی کہ ثابت کیا کہ ان میں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نام بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جن کو صورتوں کا نام کہا جائے، اور یہ ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جن کے معنی و مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ جو ہے وہ کئی معانی کے لیے شمار ہوتا ہے۔ جیسے امہ کا لفظ ہے، امہ کا لفظ عام طور پر جب ہم سنتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد امت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں امہ کا لفظ امت کے لیے شمار کیا جاتا ہے، امتن، جسے ہم وقف کے ساتھ امہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جو لفظ ہے وہ علماء کرام کے ہاں اور عام لوگوں کے ہاں بھی امت کے لیے شمار کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اس لفظ کو استعمال کیا اور ہر جگہ پر اس کا معنی و مفہوم علیحدہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، یہاں پر اس کا معنی دین ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے پاؤ اجداد کو اسی دین پر پایا۔ یہاں پر امت کا معنی دین ہو رہا ہے، اور اسی طرح اس امہ کا مطلب اطاعت گزار بھی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ تو یہاں پر امہ کا مطلب فرما بردار، مطیع ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح تیسری معنی جماعت بھی ہے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ایک جماعت دیکھی تو یہاں پر جماعت تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا معنی جماعت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی ہم نے ہر جماعت کے اندر رسول بھیجے۔ یہاں پر امہ کا مطلب پایا اور جگہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح اس کا معنی زمانہ بھی ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو بندہ تھا جو جیل سے نکلا وہ تذکرہ کرنا بھول گیا، اور جب اسے یاد آیا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کہ اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا۔ تو یہاں پر ہم نے جتنے بھی الفاظ پڑھے ہیں سب کے معنی علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن لفظ عربی زبان کا ایک ہی امہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے مزید بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر کہ لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کا معنی و مفہوم علیحدہ ہوتا ہے۔ جیسے سبیل ہے، ہمارے ہاں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وقف، ہم اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر سبیل کا لفظ گناہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تیسرے پارے کے اندر اس کا معنی گناہ ہے ایک جگہ پر۔ تو یہ لفظ قرآن کے ان کے معنی و مفہوم ہر جگہ پر علیحدہ ہوتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ الف لام میم اللہ کے ناموں میں سے ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے صحابہ کرام کا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں تو ہمارا تب بھی ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا وہ حق ہے، اور ہم اس کے مطابق
اپنی زندگی بسر کرنے والے ہیں، ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں کہ جو قرآن کے اندر کجی اور متشابہات کے اندر پڑھنے والے ہوں، کیونکہ متشابہات کے اندر وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دل وہ ایسی فضول اور بیکار باتیں کرتے ہیں، اور جو لوگ جاہل ہیں وہ سمجھتے ہیں سرے سے کہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ پر غلط ہے، کیونکہ قرآن کے اندر کوئی فضولیات نہیں ہے۔ جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا وہ حق ہے، اور ہر لفظ کا، ہر بات کا اپنا ایک وجود ہے، اپنی ایک دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد یہ جو الف لام میم ہے، ایسے حروف مقطعات ہیں، یہ تقریباً 29 جگہ پر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور مختلف صورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے۔ ایک اور حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا جو یہودیوں کا تھا، اس کے اندر یہودیوں کے عالم بھی تھے، تو آپ اس وقت اس آیت کا قرآن کی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہ جب آئے تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، محمد بن اسحاق بن یسار جو اس تاریخ کے مصنف بھی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اسے سن کر انہوں نے اپنے بھائی حی بن اخطب کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا تو نے خود سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ پھر حی نے سب یہودیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اس آیت کو پڑھا ہے، یہ بات سچ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے، میں اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو وہ اپنی طرف سے نا زیادہ شوخی لگانے لگا، اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ یہ آیت اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ الف کا مطلب ہے 1 اور لام کا عدد 30 کے برابر ہوتا ہے اور میم کے 40، تو کل 71 سال ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس ایسے نبی کی پیروی کرو گے جس کے 71 ملکوں کے اندر یا 71 سال تک جس کی نبوت رہے گی؟ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا اور دریافت فرمایا کہ کیا کوئی ایسی اور آیت بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں الف لام میم صاد۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بھاری ہے، الف کا مطلب 1 اور لام کا مطلب ہوا 30، میم کے 40 اور صاد کے 90، تو یہ کل 161 سال ہوئے۔ پھر اس نے فرمایا پوچھا کہ کیا کوئی ایسی اور آیت بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں الف لام را۔ تو اس نے اس کے بھی جملے نکالے جو تقریباً 271 بنتے ہیں، را جو ہے وہ 200 کے برابر ہے۔ تو اسی طرح جب وہ دیکھتا گیا اور پوچھتا گیا تو آخر میں اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ بن جاتے ہیں، یہ بات خلط ملط ہو گئی ہے۔ پہلے تو وہ آیا تھا کہ میں یہ ثابت کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف 71 سال ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ سال بن رہے ہیں، تقریباً 734 برس بنتے تھے، تو پھر وہ چپ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب کام خلط ملط ہو گیا ہے، یعنی کہ مل گیا ہے، اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ آیتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بھی نازل فرمائی ہیں، اس کے بعد قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کے اندر فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش موجود نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہمیں جو کہا گیا اور جو آپ حضرات نے سنا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو سمجھ کر اس کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔